امید میں کہ اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حق ہے کہ اسے راضی کیا جائے. کیا کیا جائے؟ راضی کیا جائے. صرف انہیں نہیں اسے راضی کیا جائے. اگر اردو میں اتنی بات پوچھوں آپ سے کہ اشرف اور اکرم کھاتا ہے، جملہ درست ہے غلط ہے؟ جی. اور اگر یوں کہوں کہ اشرف اور اکرم کھاتے ہیں تو جملہ درست ہے. رب نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی عطا پر راضی ہو جاتے. آج اگر کہہ دیا جائے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی عطا ہے تو کہتے کہاں لکھا ہے عطا صرف اللہ کرتا ہے. ارے یہ رب سے پوچھو وہ کیا کہہ رہا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 69 میں کہتا ہے کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ اس پہ راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا ہے. رب نے کہا میں سب کو عطا کرنے والا مگر میری عطاؤں کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے. ساری کائنات کو دیتا میں ہوں مگر جس کے صدقے دیتا ہوں وہ میرا مصطفیٰ ہے. پھر فرمایا وقالوا حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ. فرمایا ان قریب ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول مزید عطا فرمائے. اللہ اور اس کا رسول مزید عطا فرمائے. یہ کیا عقیدہ ہے؟ اس کا مطلب رب بھی عطا کرتا ہے اور رسول بھی عطا کرتا ہے. پکارو پکارو یا رسول اللہ. نگاہیں یا رسول اللہ. کہا جاتا ہے کہاں لکھا ہے یہ کبھی میں دیکھتا ہوں نام کیا کلام کے اوپر لکھا ہوا اس پہ اعتراض آ جاتا ہے. یہ کیوں لکھتے ہیں یہ بردو جوڑی میری یا محمد. بھائی تمہیں پتہ ہی لگا قرآن پڑھو کہ رب کیا کہہ رہا کہ میں بھی عطا کرتا ہوں اور میری عطا سے میرا مصطفیٰ بھی عطا کرتا. ہم حضور کو رب نہیں جانتے. رب نے کہا دیا ہے ہم سے مانگ رہے کیونکہ رب نے کہا ہے. رب کی عطا سے وہ دیتے ہیں. یہ ذہن درست کریں. آقا اسلام نے فرمایا انما انا قاسم اللہ ہوتی. لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ صرف اللہ دیتا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ دیتا کسے ہے. حضور نے بتایا کہ صرف اللہ دیتا ہے اور اس دیے ہوئے کو تقسیم صرف میں مصطفیٰ کرتا. یہ حضور کی ذات مقدس ہے. اس کے علاوہ اگلی آیات کی تو میں اور آیات آپ کو دے دیتا ہوں. فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. اللہ اس کے رسول کا حق ہے کہ اسے راضی کیا جائے، انہیں نہیں کہا. سیدھا واحد کا لایا، زمین واحد کی لایا اسے. کیوں مالک؟ تم تو آپ رب مالک تو اکیلا تیری ذات پوچھی اور رسول مخلوق ہے اور تیرا بندہ ہے. کہا ساتھ بنا کر مخلوق اس لیے بتا رہا ہوں کہ مخلوق ہے بنایا ہے اور ساتھ جوڑ کر سمجھا رہا ہوں اس کی رضا کو مجھے میری رضا سے جدا نہیں کرنا. اور کہا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے. اسے رب نے اپنی اور مصطفیٰ کی رضا کو ایک کر دیا. پھر فرمایا یا ایھا الذین استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے لوگو ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر جواب دو جب وہ تمہیں بلائے تاکہ تمہیں زندگی بخش سکے. اس کا مطلب رسول کا بلانا بھی زندگی دیتا ہے. رب نے مصطفیٰ کے بلانے پر بھی زندگی کو محفوظ کر دیا ہے کہ زندگی یعنی مقید کر دیا. محفوظ نے مقید کر دیا ہے یعنی زندگی رب کی عطا سے مصطفیٰ کے بلانے کے لیے. اب صحابی نماز پڑھ رہے ہو اطاعت ہے حکم ادا کر رہے ہو. صحابی نماز ادا کر رہے ہیں بخاری شریف کے لیے ادا کر رہے ہیں اور آقا السلام نے حضرت سعید بن معطا کو آواز دے دی. سعید آواز دی. وہ نماز تیزی سے مکمل کر کر بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے.
آقا اسلام نے کہا شہید اتنی دیر کیوں لگا دی؟ میں نے بلایا تھا، دیر کیوں لگائی؟ کہا آقا وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ آقا اسلام نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اس کا رسول پکارے تو فوراً جواب دو۔ اب حضور کو نہیں پتا تھا کہ شہید نماز پڑھ رہا، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، مگر کہا نہیں اس وقت میرا بلانا نماز سے افضل ہے، کیونکہ غلام ہو رہا ہے جس سے مجھے نمازی بنا رہا ہے۔ رسول کے بلاوے کو اللہ کے بلاوے سے جدا نہ کرو، یاد رکھو ان کا نماز پڑھنا اعزاز ہے اور مصطفیٰ کی پکار پر جواب دینا اتباع ہے۔ آج بات سمجھ، اب اس پر قائم کیا، اس سے یہ مراد کوئی نہ رہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی کیا مراد دیا جائے کہ ایک طرف نماز ہو رہی ہے اور ادھر وہ نعت پڑھ رہا۔ میں نے نعت کی بات نہیں کی، میں نے حضور کے دور کی بات کی ہے۔ کوئی اس کا اپنی منظر نامہ نہ لے لے، یہ تخصیص سے ذات مصطفیٰ کے لیے اور کسی کے لیے، یہ اسپیشلٹی امیونٹی صرف حضور کے لیے۔ آدھی بات خطرناک ہوتی ہے نا، میں نے کہا پوری بات سمجھی جائے۔ اب اس پر فقہاء نے کلام کیا کہ صحابہ کے لیے لازم تھا کہ اگر حضور نماز کے دوران بلائیں تو نماز توڑیں گے نہیں، رکوع میں ہے تو رکوع میں، سجدے میں ہے تو سجدے میں، جہاں ہے وہ نماز چھوڑیں گے، چھوڑ کر آئیں گے، توڑیں گے نہیں۔ آئیں گے آقا کے چلو بازار چلے جاؤ، میرے والد بہن کے پاس چلے جاؤ، فلاں یہودی سے مل کر آؤ، فلاں کے پاس چلے جاؤ، اب وہ کام کر لیں، کر کے واپس آئیں، آقا کے جاؤ نماز پڑھ لو، کیا آقا کے چلو جاؤ، تو وہ جائیں تو نماز شروع سے شروع نہیں کریں گے، جہاں سے چھوڑی کی گئی سے مکمل کریں گے۔ یہ ذات مصطفیٰ کی تفصیل، یہ آقا السلام کی چاہ، یہ صحابہ کرام کا عقیدہ، یہی وہ اصل ہے جو اصل میں اطاعت و اتباع کے چراغ کو ہمارے اندر بپا کرتی ہے۔ اس کا اصل حقیقت یہ ہے، یہ اس کا جو تعلق میں نے چاہا کہ آپ کو مل جائے کہ سورہ احزاب کے اندر ہم کہتے ہیں انعام کرنا کس کا کام ہے؟ آئے میں قرآن کھول رہا ہوں، حضرت زید بن حارثہ کا ذکر آتا ہے، اللہ رب العزت نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کا جب طلاق کا مسئلہ آیا تو اللہ نے قرآن میں آیتیں اتاری، کیونکہ ان کا نکاح حضرت زینب سے ہوا جو بعد ام المومنین بنی، اس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، اے محبوب اس شخص پر جس پر تو نے بھی انعام کیا اور میں نے بھی انعام کیا۔ سبحان اللہ، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 ہے۔ اس کا مطلب انعام کرنا رب نے کہا میری صفت اور میری عطا سے مصطفیٰ بھی انعام کرتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، اللہ نے اس پر انعام کیا اور محبوب آپ نے بھی اس پر انعام کیا۔ تو یہ کیا فرق رہا پھر لوگ، تو پھر تو اللہ اس کا رسول ایک ہی بات ہے؟ نہیں، بڑا فرق ہے۔ رب کو انعام کسی نے دیا نہیں، مصطفیٰ کے پاس سارا انعام ہی رب کا ہے، بس یہ فرق آ گیا تو بات ختم ہو گئی۔ اب آئیں صحابہ کرام اجمعین کی طرف، پھر میں اختتام کر رہا ہوں اسی بات پر انشاءاللہ۔ پھر اللہ رسول نے کہا، حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت اور اتباع کی حقیقت کے لیے پیش فرمایا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آقا اسلام کی خدمت میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی کہ حضور کی خدمت میں کچھ فرشتے آئے، تو ان میں سے ایک نے کہا یہ تو سوئے ہوئے ہیں، دوسرے نے کہا تمہیں نظر نہیں آ رہا، ان کی آنکھیں سے ہوتی ہیں، دل بیدار رہتا ہے، یہ ان کی اسپیشل امیونٹی ہے۔ اور فرمایا یاد رکھو
جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور محمد فرق بین الناس، لوگوں اس حدیث کی اس جگہ کی شرح یہ ہے، رب کو ایک ماننا ایمان نہیں ہے، ایمان کی اصل ذات مصطفیٰ کو ماننا، کیونکہ مصطفیٰ کو جو مانے گا وہی رب کو مانے گا، کیونکہ رب نے اپنا منوانا اور اپنا ہونا بتایا ہی ان کے ذریعے۔ اور صحابہ کرام رضوان اجمعین کی کیفیات کیا تھی، میں اس پر لے جاتا ہوں، پھر اختتام کرتا ہوں بات کی طرف۔ اور حضور کے دور میں صحابہ کرام رضوان اجمعین کس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ طلب کرتے، حضور علیہ السلام سے محبت کا اظہار فرماتے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ اس روایت کو جو پیش کرنے لگا ہوں توجہ سے سننا ہے۔ ترمذی نے روایت کیا، نسائی نے روایت کیا، ابن ماجہ نے روایت کیا، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، حضرت ابو عیسیٰ نے اس کو حدیث حسن صحیح کہا، امام ابو اسحاق نے اسے حدیث صحیح کہا، امام حاکم نے اسے حدیث صحیح علی شرط شیخین کہا، امام حیثمی نے اس کو حدیث صحیح کہا، علامہ البانی نے اس کو حدیث صحیح میں شمار کیا۔ فرماتے ہیں حضرت عثمان بن حنیف روایت کرتے ہیں، ایک نبینا شخص آقا اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے خیر و عافیت کی اور میری بینائی کے لوٹ آنے کی دعا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو دعا مؤخر کر، تو آخرت میں زیادہ اجر ملے گا، تو تیرے لیے بہتر ہو جائے گا۔ اس نے عرض کی آقا آپ بس دعا فرمائے، تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا اچھی طرح وضو کر اور وضو کر کے 2 رکعتیں نماز پڑھ، یہ پڑھ کر پھر یہ دعا کا اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ بتقضی اللہم فشفعہ فی۔ یہ دعا کوئی اور نہیں سکھا رہا، مصطفیٰ سکھا رہے ہیں۔ فرمایا اے اللہ، دعا کا نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگنا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تیری طرف توجہ کرتا ہوں نبی محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے، اور اے محمد میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر پیش کرتا ہوں۔ یہ طریقہ کس نے سکھایا؟ یہ حضور سکھا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ استغاثہ بظاہر اجازت نہیں، تو حضور کیوں سکھا رہے ہیں؟ 2 طریقے ٹھیک ہے کہ رب کو پکارا یوں بھی جا سکتا ہے کہ مولا تجھے واسطہ ہے مصطفیٰ کے رب ہونے کا، اور یوں بھی پکارا جا سکتا ہے آقا رب سے التجا کر دیجیے ہمارا کام بن جائے، یہ بھی اجازت ہے۔ فرمایا ہے محمد میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر پیش کرتا ہوں تاکہ پوری ہو جائے، اور اے اللہ میرے حق میں میرے سرکار کی شفاعت کو قبول فرمائے۔ اس حدیث میں آتا ہے وہ شخص گھر گیا، اس نے وہاں سامنے نہیں کیا، گھر گیا، واپس آیا تو آنکھیں بہہ چکی تھی۔ انشاءاللہ اگلا مضمون ہم صحابہ کے واقعات پہ ان کے واقعات کو لے کر آئیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عملی طور پر اسے سمجھنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔